بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین، چونکہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ عشرہ بہت پسند ہے، اس عشرہ کی راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر اجر رکھتی ہے۔ تو ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کو نیک اعمال سارے دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہیں اتنا کسی دوسرے دن میں محبوب نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسرا مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو جس آدمی نے قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ اپنے بال بدن کے کسی بھی حصے کے نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کیوں ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا او كما قال علیہ السلام۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی اپنے بال یا ناخن بالکل نہ کاٹے۔ تو یہ مستحب عمل ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے جو آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے، حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم حج کا احرام باندھ لو تو اب اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال توڑ نہیں سکتے۔ تو ان کے ساتھ مناسبت اور مشابہت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو حکم دیا کہ جس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ بال ناخن نہ کاٹے۔ تو ایک طرح کی ان حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے کہ ان کے اجر و ثواب کے اندر اس کو بھی اللہ رب العالمین شریک فرما لیتے ہیں کہ جو رحمتیں ان کو ملتی ہیں وہ رحمتیں اللہ رب العالمین ان کو بھی نصیب فرما دیتے ہیں کہ جو حج کی طاقت نہیں رکھتے، حج کے لیے نہیں جا سکے، اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ان کو ثواب نوازنے کے لیے یہ عطا فرمایا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ جیسے اصل قربانی تو ہے حاجیوں کے لیے ہے کہ جب حج کر لیں، فارغ ہو جائیں تو آخر میں قربانی کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ مشابہت کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی قربانی کریں تاکہ ان حاجیوں کے ساتھ ان کی بھی مشابہت پیدا ہو جائے کہ جو رحمتیں برکتیں ان کو مل رہی ہیں وہ اللہ ان کو بھی نصیب فرما دے۔ تو اس لیے یہ مستحب عمل ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ چاند، یعنی کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد قربانی کرنے والا یا جس نے قربانی کا حصہ ڈالا ہوا ہے تو وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ تو یہ مستحب ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے 40 دن یا 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس نے بال یا ناخن نہیں کاٹے تو پھر اس کے لیے بال ناخن کاٹنا واجب ہے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بال ناخن رکھنا نہ کاٹنا تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے پھر وہ مستحب کو نہیں اختیار کریں گے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے اور اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے صفائی کر لے، بال کاٹ لے اور ناخن وغیرہ کاٹ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔